مجلس، ہماری موت کی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت کو بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہمیں نسبت ہے اس گھرانے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اسلام کی حیات نوکا بانی حسین ہے۔ ماشاءاللہ، اسلام کی حیات نوکا بانی حسین ہے، لہو سے لکھی گئی جو کہانی حسین ہے، لہو سے لکھی گئی جو کہانی حسین ہے۔ تیرا اسلام کب کا مر گیا ہوتا، تیرا اسلام کب کا مر گیا ہوتا، دیکھ تو صحیح اسلام کی جوانی حسین ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الاتم، مالک الحدوث سلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وعلى ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفتہ، صاحب الولایت التشریع والتکوین، امیر المؤمنین، وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ، التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی، بدت فابدت تالیات الأحرف ام ائمة الغر بل ام ابیہا، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین، روح لہ الفدا وارواح العالمین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صلوات بار محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ برسی کی مجلس ہے۔ 1 سال گزر گیا، ہمارے عزیز، ہمارے دوست سید اشفاق علی شاہ مرحوم چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، اور ان کے 2 بھائی، ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خصوصاً اغفر للمرحوم المغفور اشفاق علی شاہ و اخویہ واحشرہم مع الائمة المیامین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قاری صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ، خداوند عظیم توفیق عطا فرمائے اور انسان اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ذکر خیر اور ایصال ثواب کر سکے، چونکہ سب سے زیادہ انہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کا کوئی یاد کرنے والا ہو اور ایصال ثواب کرنے والا ہو۔ یہ خوش قسمتی ہے، اور سب سے بڑا ثواب جو ایصال کیا جا سکتا ہے وہ ذکر آل محمد کی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا پسند کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ایسی مجالس برپا کی جائیں جس میں آل محمد کا ذکر کیا جائے، تاکہ
یہ جو ایسا ثواب ہے جس کا کائنات میں کوئی اور بھی ثواب مقابل نہیں بن سکتا ہے، نہ اس ثواب کے کوئی ثواب برابر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا عزیز ترین بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم مجلس عزائے حسین منعقد کرتے ہیں۔ خداوند عظیم نے ہمیں یہ احسان فرمایا ہے، ہمیں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ورنہ یہ دنیا ہے ہماری طرح انسان ہے جنہیں معرفت نہیں ہے آل محمد کی۔ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اس ذکر آل محمد کو دنیا تک پہنچا سکیں، لہٰذا یہ نعمت عظیم ہے خداوند عظیم کی جو اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس نعمت پہ ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں ممکن نہیں ہے اس کا شکر ادا کرنا، کہ ہم ایسی مجالس برپا کرتے ہیں جس میں آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دنیا نہیں سننا چاہتی تھی، دنیا آل محمد کے ذکر کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ شیعہ نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، گھروں کو قربان کیا، دنیا کو آل محمد کا ذکر مٹانے نہیں دیا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو آل محمد کے ذکر سے خالی ہو۔ خدا کہتا ہے کہ میں خود بھی یہ ذکر کرتا ہوں اور آپ سے بھی چاہتا ہوں اس ذکر کو کیا کرو۔ یہ ذکر خدا نے عرشوں پہ ملائکہ کے سامنے کیا ہے۔ آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جب زمین کے اوپر یہ منظر بپا ہوا کہ پاک پیغمبر نے ان چار ہستیوں کو اپنے ہمراہ چادر کے نیچے لیا، کسا کے نیچے لیا، وہاں پر فرشتوں کے اجتماع میں جبرائیل نے خداوند عظیم سے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکسا، خدایا یہ تو بتا کہ یہ کسا کے نیچے ہیں کون؟ تو یہاں عمل ہو رہا ہے، وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ خدا نے بھی عجیب انداز میں تعارف کروایا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا حبیب ہے جس کو میں نے ختم الرسل قرار دیا ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جسے میں نے رسولوں کا سردار قرار دیا ہے، نہیں، ایسی پہچان کروائی ہے کہ آل محمد کو مرکزیت و محور حاصل ہو جائے اس پہچان۔ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ تو زہرا ہے اور باقی سب فاطمہ کے رشتہ دار ہیں۔ تو خدا اس ذکر کو اس طرح سے پسند کرتا ہے، لہٰذا وہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ یہ ذکر کریں، اپنی مجالس کو زینت بخشیں۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ جب علم دیا خیبر میں تو خداوند عظیم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا پیغمبر اکرم سے، جسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں سے، اصحاب سے ارشاد فرمایا، لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل علم دوں گا اس مرد کو جس کی صفت یہ ہے، یحب اللہ و رسولہ، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا علی یا علی، لہٰذا اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ خدا بھی محبت کرتا ہے علی سے اور رسول بھی محبت کرتے ہیں علی سے، وہ کہتا ہے تم بھی محبت کرو علی سے۔ اور پھر محبت علی میں خداوند عظیم نے یہ اثر رکھا ہے کہ علی کی محبت کو پہچان بنا دی ہے کہ اس زندگی میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے لَعَهِدَ إِلَيَّ النَّبِي، بات نہیں کی ہے پیغمبر نے، فرمایا یہ عہد ہے پیغمبر اکرم کا میرے ساتھ۔ یہ عہد پیغمبر کیا ہے؟ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہی جو منافق ہوگا، اور محبت جو کرے گا اس کے دل میں ایمان پایا جائے گا۔ اے علی، نہ صرف یہ بلکہ علی کو تو فرمایا کہ برز الایمان کلہ الا الشرک کلہ، علی پورے کا پورا ایمان ہے۔ اب اگر کوئی اپنا ایمان ثابت کرنا چاہتا ہے تو جب تک محبت علی اس کے دل میں نہیں ہوگی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی،
اور یہ فطرت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں محبت علی پہ باقی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی فطرت پہ باقی ہے، چونکہ خدا نے یہ چیز انسان کی فطرت میں قرار دی ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان محب علی نہیں بنتا ہے، یہاں پہ آئے اسے تلقین کی جائے نا، اس کی نسل میں کوئی خیر ہو تو محبت علی آتی ہے اس کے دل میں، اور یہ فطرت میں خدا نے پیش کی تھی۔ فطرت کے اوپر جب چیزوں کو خلق کیا تھا، عالم ذر میں خداوند عظیم نے اعتراف لیا تھا، کوئی چیز بھی ہو اس کائنات کی، ہر چیز شعور رکھتی ہے، پتھر بھی شعور رکھتا ہے، درخت بھی شعور رکھتا ہے، نباتات بھی، جمادات بھی، سب کے سب شعور رکھتے ہیں، انسان و جن و ملک بھی شعور رکھتے ہیں۔ ہر ایک پہ خداوند عظیم نے اپنی توحید، پیغمبر کی رسالت اور علی کی ولایت کو پیش کیا ہے۔ جو اس دنیا میں ولایت علی پہ باقی ہے وہ اپنی فطرت پہ باقی ہے، جو ولایت علی سے پھرتا ہے وہ اپنی فطرت سے پھرتا ہے۔ خداوند عظیم نے نبیوں کو رسالت بھی عطا کی ہے تو ولایت علی کے اقرار میں عطا کی ہے۔ خدا سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی ہم نے جو آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے سوال کریے۔ خوب سوال ہے، پاک پیغمبر تو اس دنیا میں بعد میں تشریف لائے ہیں، انبیاء دنیا سے چلے گئے تھے جب پیغمبر تشریف لائے ہیں، پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے نبی پاک سے کہ آپ ان نبیوں سے سوال تو کریں؟ پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ کب ہوا ہے، حضور سے بھی پوچھا گیا، فرمایا شب معراج میں جب چوتھے آسمان پہ پہنچا، خداوند عظیم نے رسولوں کو، نبیوں کو دو صفوں میں کھڑا کیا ہوا تھا، پیغمبر کی سواری بیچ میں گزر رہی تھی، وہاں پہ خدا نے یہ کہا یا نبی، اے میرے نبی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ رسول سارے موجود ہیں، یہ نبی موجود ہیں، آپ ان سے سوال تو کریے بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ، تمہیں نبوت اور رسالت کس شرط پہ عطا کی گئی ہے؟ نبی نے پوچھا او نبیوں اور رسولوں مجھے بتاؤ بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ، تمہیں یہ نبوت اور رسالت کس شرط پہ عطا کی گئی ہے؟ سارے نبیوں نے یک زباں ہو کر کے کہا بشہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ۔ یا علی یا علی۔ جھنڈوی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد بیٹھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی اجازت سے تھوڑا ٹائم ہے، بس وہ ٹائم مختصر ہے، تو ہم یہ عرائض آپ کی خدمت میں تھوڑا سا جو وقت باقی ہے اس میں عرض کرتے ہیں کہ ولایت امیر المؤمنین وہ اساس و بنیاد ہے جس کے بغیر خداوند عظیم نے نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت ہی عطا نہیں کی ہے، جب تک اقرار نہیں کر لیا ولایت علی کا۔ اور خدا اپنے بندے سے کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا ہے جب تک دل میں ولایت علی موجود نہیں۔ جتنا بڑا عمل مرضی ہے بارگاہ خدا میں پیش کر دیا جائے، قبول نہیں کرے گا خدا بندہ۔ معصوم نے بڑی خوبصورت حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ من عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف سنۃ ثم عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف سنۃ ثم عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف سنۃ، اگر کوئی صفا و مروہ کے بیچ میں 1000 سال خدا کی عبادت کرتا ہے، پھر صفا و مروہ کے بیچ میں 1000 سال اور عبادت کرتا ہے خدا کی، پھر صفا و مروہ کے بیچ میں 1000 سال اور عبادت کرتا ہے خدا کی، یہ 3000 سال کی عبادت اس مقدس مقام پر کرنے کے بعد ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا اہل البیت اتبہ اللہ علی من خیرہ فی النار، 3000 سال کی یہ عبادتیں لے کر خدا کے حضور میں جب جاتا ہے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت و ولایت نہیں پائی جاتی ہے، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یہ 3000 سال کی عبادتیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ وہ جو روح عبادت ہے، جو عبادت کو حیات عطا کرتی ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس کے بغیر وہ ولایت، وہ عبادتیں مردہ ہیں۔ لہذا معصوم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذا عرفتم فاعملوا ما شئتم،
جب آپ کو ہماری ولایت کی معرفت ہو جائے تو پھر جیسا عمل مرضی ہے بارگاہ خدا میں پیش کرو، خدا ہر عمل کو قبول کرے گا جو ولایت علی کے ہمراہ جائے گا بارگاہ خدا میں۔ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے خداوند عظیم جو مالک ہے زمین و آسمان کا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی دی موت دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر سے بہتر عمل اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم سارعوا الی مغفرت، وہ کہتا ہے ایک دوسرے سے تیزی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بارگاہ خدا میں اپنے اعمال کو پیش کرو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ زندگی بہت مختصر ہے، خصوصاً آج کل کے دور میں یہ بیماریاں جو نئی نئی آ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے انسان کو کس وقت دنیا سے جانا پڑے۔ جب جائیں اس اطمینان کے ساتھ جائیں تو خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس اطمینان کے ساتھ جانا چاہیے۔ ابو بصیر، یہ واقعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ چونکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جو ائمہ کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ابو بصیر کا کوفہ میں پڑوسی ہے، تبلیغ کے غرض سے، وظیفہ شرعی کی غرض سے ابو بصیر نے اس سے کہا کہ تم نے دیکھو زندگی گزار لی ہے، بہت زیادہ مال و دولت جمع کیا ہے تم نے، حکومت میں کام کرتا تھا، اب توبہ کرو، خداوند عظیم سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، توبہ کر کے دنیا سے جانا چاہیے۔ اس نے کہا ابو بصیر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک توفیق نہیں مل رہی، تو جاتا ہے نا اپنے صاحب کے پاس، امام کے لیے کہہ رہا ہے، تو جاتا ہے نا اپنے صاحب کے پاس، کل صاحبک ان یدعو لی، اپنے صاحب سے کہنا کہ وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ مانتا نہیں تھا امام کو، امام نہیں مانتا تھا، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ ہستی دعا کرے گی تو خدا قبول کرے گا اس کی دعا کو۔ ابو بصیر مدینہ گئے، حضرت سے ملاقات ہوئی، مسائل تمام ہو گئے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ابو بصیر وہ اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے مجھے؟ امام ایسا ہونا چاہیے، ابو بصیر پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائے نا میں اسے کیا کہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا واپس جاؤ، اسے کہنا کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایسی ہستیوں کو امام ماننا چاہیے کہ یہاں وہ ہمارے حاکم بن جائیں، یہ اہم نہیں ہے، وہاں ہمارے نجات دہندہ بن جائیں، اس کی ضرورت ہے انسانیت کو امامت کے لحاظ سے۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ ابو بصیر اسے کہنا کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر واپس آئے، لوگ ملاقات کے لیے آئے ہیں، وہ بھی آیا، اس نے سوال کیا ابو بصیر میرا پیغام دیا تھا؟ ابو بصیر نے کہا کہ میرے کہنے سے پہلے انہوں نے خود ارشاد فرمایا۔ جب اس نے یہ سنا نا بڑے شوق سے پوچھا ابو بصیر بتاؤ تو صحیح کیا کہا تھا؟ کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ کہتا ابو بصیر ایک مرتبہ پھر یہی جملے کہنا، یہی جملے فرمائے تھے انہوں نے؟ کہا بالکل انہوں نے یہی جملے فرمائے، تم توبہ کرو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ کہتے بس ابو بصیر میں توبہ کرتا ہوں، واپس گیا۔ چند دن کے بعد ابو بصیر کو پیغام بھیجا، ابو بصیر آؤ نہ ذرا میرے دروازے پہ، مجھے تم سے کام ہے۔ کہا کہ میں دروازے پہ گیا، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے ابو بصیر میں نے توبہ کی ہے، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ابو بصیر ایک لباس کا بندوبست کرو تاکہ کپڑے تو پہن سکو۔ ابو بصیر گیا، دوستوں سے پیسے جمع کیے، ایک لباس خریدا اور اسے دیا۔ چند دن کے بعد مریض ہو گئے، مرض الموت میں پہنچا۔ ابو بصیر کہتا میں جا کے سر کے پاس اس کے بیٹھ گیا، غشی کی حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ ہوش میں آیا، آنکھیں کھولی، مجھے دیکھ کر کے کہتا ہے قد وفا لی صاحبوں کا یا ابو بصیر، ابو بصیر تیرے امام نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ اس طرح سے امام اس طرح سے کہتا ہے، دنیا سے چلا گیا،
کہتے ابو بصیر جب میں مدینہ گیا نا، میں ابھی دروازے سے داخل نہیں ہوا تھا، حضرت نے مجھے دیکھ کر کے فرمایا ابو بصیر میں نے تیرے پڑوسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وہ تو نہیں مانتا تھا، ہم مانتے ہیں، کیسے ہمیں نجات نہیں دلائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کا شیعہ بن کے آنا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ نام حسین پہ ہمارے آنسو نکلتے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہے، یہ ایک قطرہ جو آنکھ سے نکلتا ہے نا، یہ اندر سے پوری طرح انسان کو دھو دیتا ہے۔ اور حسین کے مصائب میں کئی منزلیں ایسی آئی ہیں جس پر نہ صرف اپنے روئے بلکہ جو مخالف تھے نا وہ بھی روئے ہیں حسین کی مصیبتوں پہ۔ جب مختار کے پاس لوگوں کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا تو ابو خلیق بیلچہ جاداروں کا سالار تھا، اسے بھی لایا گیا۔ مختار نے ایک سوال کیا تھا، ابو خلیق ہم حسین کی مصیبتوں کو سن کے روتے ہیں، تم تو دیکھتے رہے ہو کربلا میں، بتاؤ کسی جگہ پہ تم بھی روئے تھے مظلومیت حسین پہ؟ ابو خلیق کہتا ہے کہ ایک منظر ایسا تھا کربلا میں جس پہ صرف میں نہیں رویا بلکہ ساری سپاہ شام رو پڑی تھی۔ کہا وہ کون سا منظر ہے؟ کہا جب علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ تھی، حسین لاش علی اصغر کو لے کر کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، اور خود حسین برداشت نہ کر سکے، زمین کربلا پہ بیٹھ کر خدا سے عرض کیا، او خدا بندہ میرے اصغر کو پیاسا مارا گیا ہے۔ خدا نے آواز دی، حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قبل اس کے کہ ذاکر اہل بیت چودھری اعجاز حسین جنڈوی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 26 دسمبر برائے سال ثواب سید مشتاق حسین شاہ صاحب مرحوم و مغفور اسی امام بارگاہ میں ٹھیک صبح 10 بجے مجلس اذان شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 2 بجے دعا ہوگی۔ تمام سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں۔ ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام ذاکر اہل بیت چودھری اعجاز حسین جنڈوی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ قبلہ کی آمد کیجئے، مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک بی بی کے دشمنوں پہ لعنت، مل کے بواد بلند صلوات۔